السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ تفسیر سورۃ انفال، سبق نمبر 5، آیت نمبر 59 تا 75، 59 to 75۔ پارہ نمبر 10، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز گمان نہ کریں، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بچ کر نکل گئے، انہم بے شک وہ، لا یعجزون نہیں عاجز کرنے والے یا نہیں عاجز کریں گے، وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو، لہم ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوتٍ قوت سے، ومن رباط الخیل اور تیار بندھے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبونا ڈراؤ گے تم، بہی اس کے ساتھ، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین اور کچھ دوسروں کو بھی، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم انہیں جانتا ہے، وما اور جو بھی تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا وہ پوری لٹائی جائے گی یا پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف یا لوٹائی جائے گی تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے، وان اور اگر جنحوا وہ مائل ہوں، للسلم صلح کی طرف، فاجنح تو بھی مائل ہو جا، لہا اس کی طرف، وتوکل اور تو بھروسہ کر یا توکل کر، علی اللہ اللہ پر، انہ بے شک، هو السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، ان یخدعوک کہ تجھے دھوکہ دیں، فَإِنَّ پس بے شک، حسبک تجھے کافی ہے، اللہ هو الذی وہی ہے جس نے ایدک تجھے قوت بخشی، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ اور اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت اگر تو خرچ کرتا، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ما الفتا تو نہ تو الفت ڈال سکتا تھا، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے، الف الفت ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، انہ بے شک وہ، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے، یا ایہا النبی اے نبی، حسبک اللہ تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک اور ان کو بھی جنہوں نے تیری پیروی کی، من المؤمنین ایمان والوں سے، یا ایہا النبی اے نبی، حرض ابھار یا رغبت دلا یا حرص دلا، المؤمنین ایمان والوں کو یا مومنوں کو، علی القتال لڑائی پر، ان یکن اگر ہوں گے، منکم تم میں سے، 20 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا تو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر، وَإِنْ اور اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، مئتن 100،
यागलिबू तो वो गालिब आएंगे, अल्फा 1000 पर, मिन अल्लजीना उन लोगों में से जिन्होंने काफरू कुफर किया, बी अन्नहुम इसलिए कि वो कौमुन ऐसे लोग हैं, ला यफक़हून जो नहीं समझते। अल आना अब खफ़फ़ अल्लाहु अल्लाह ने हल्का कर दिया, अनकुम तुमसे, बोझ, व आलिमा और उसने जान लिया, अन्ना के फीकुम तुम में, दाफन कुछ कमजोरी है, फ़इन यकुन सो अगर हो, मिनकुम तुम में से, मियातुन 100, साबिरतुन सबर करने वाले, यगलिबू तो वो गालिब आएंगे, मियातैनी 200 पर, व इन यकुन और अगर हो, मिनकुम तुम में से, अल्फुन 1000, यगलिबू तो वो गालिब आएंगे, अल्फैनी 2000 पर, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु और अल्लाह मअस्साबिरीन सबर करने वालों के साथ है। माँ काना कभी लायक नहीं ले नबीयीन किसी नबी के लिए, अन यकूना के हों, लहू उसके लिए, असरा कैदी, हत्ता यहाँ तक के, युस्खीना वो खूब खून बहा ले, फिल अर्द जमीन में, तुरीदूना तुम चाहते हो, आरद दुनिया दुनिया का सामान, वल्लाहु और अल्लाह, युरीदुल चाहता है, अल आखिरा आखरत को, वल्लाहु और अल्लाह, अजीजुन सब पर गालिब, हकीम कमाल हिकमत वाला है। लौला अगर ना होती, किताबुन एक लिखी हुई बात, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, साबाका जो पहले तय हो चुकी, लामस्सकुम तो तुम्हें पहुंचता, फीमा इसकी वजह से जो, अखस्तुम तुमने लिया, अजाबुन अजीम बहुत बड़ा अजाब, फकुलू सो खाओ, मिम्मा इसमें से जो, गानिम तुमने गनीमत हासिल की, हलालन इस हाल में के हलाल है, तय्यबन तय्यब है, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, हलालन तय्यबन इस हाल में के हलाल और तय्यब है, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नबीयु ए नबी, कुल कह दे, लिमन उनसे जो, फी ऐदिकुम तुम्हारे हाथों में है, मिनल असरा कैदियों में से, इन अगर, यालमिल्लाहु मालूम करेगा अल्लाह, फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, खैरन कोई भलाई, युअतीकुम तो तुम्हें देगा, खैरन बेहतर, मिम्मा इससे जो, उखिजा लिया गया है, मिनकुम तुमसे, वयगफिर और बख्श देगा, लकुम तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीम नहायत रहम वाला है। व इन और अगर, युरीदु वो इरादा करें, खियानत का तुझसे खियानत का, फ़क़द तो बेशक, खानुल्लाह वो खियानत कर चुके हैं अल्लाह की, मिन क़ब्लु इससे पहले, फ़अमकना तो उसने काबू दे दिया, मिनहुम उन पर, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन सब कुछ जानने वाला, हकीम कमाल हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, वहाजारू और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, बी अमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने, आवो जगह दी, वन्नसरू और मदद की, उलाइका ये लोग, बादुहुम इनके बाज, औलियाउ दोस्त हैं, बादिन बास के, वल्लज़ीना और वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, वलम युहाजिरू और उन्होंने हिजरत नहीं की, माँ नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, मिन वलायतिहिम उनकी दोस्ती में से, मिन शैइन कुछ भी, हत्ता यहाँ तक के, युहाजिरू वो हिजरत करें, व इनिस्तंसरुकुम और अगर वो तुमसे मदद मांगे, फिद्दीनी
دین کے بارے میں فعلیکم النصر تو تم پر لازم ہے مدد کرنا، الا مگر علی قوم اس قوم کے خلاف کے بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق کوئی معاہدہ ہو، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعضهم ان کے بعض اولیاء بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوہ اور اگر تم یہ نہ کرو گے تکن تو ہوگا فتنۃ بہت بڑا فتنہ، فی الارض زمین میں، و فساد اور فساد کبیر بہت بڑا، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آوو جگہ دی، والنصارو اور مدد کی، اولئک وہی ہم المؤمنون وہی مومن ہیں، حقا سچے، لہم انہی کے لیے مغفرت بڑی مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے کریم با عزت، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک تو وہ منکم تم ہی سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم ان کے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، انا بے شک اللہ بکل شیء ہر ایک چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کریں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا یہاں سب سے پہلے وہ کفار قریش مراد ہیں جو میدان بدر سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فرمایا وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر نکل گئے ہیں، اس کی گرفت سے کون نکل سکتا ہے اور کون ہے جو اسے عاجز اور بے بس کرے، کون اس کو عاجز اور بے بس کر کے بھاگ سکتا ہے۔ ویسے الفاظ کے عموم کا تقاضا اور حقیقت واقعی یہی ہے کہ کافر کوئی بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ کر نکلنے میں ہرگز کامیاب نہ سمجھے۔ اگر دنیا میں اس گرفت کا مظاہرہ نہ ہو تو موت کے وقت اور اس کے بعد وہ بچ کر کہاں جائیں گے، اور وہ کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے اور جب چاہے ان پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پچھلی آیات میں غزوہ بدر کا تذکرہ تھا، کفار بڑی تعداد میں تھے، مسلمان کم تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب سے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح عطا فرمائی۔ اللہ قیامت تک کے لیے کافروں اور مشرکوں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کو تھکا سکتے ہیں یا عاجز کر سکتے ہیں۔ جو وہ اپنی چالیں چلنا چاہتے ہیں وہ چل لیں، اپنی جتنی تیاریاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، فتح اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ سپریم پاور اونلی آن اللہ، سپر پاور صرف اللہ ہے۔ اس بات کا مظاہرہ کئی دفعہ تاریخ میں ہو چکا ہے۔ نمرود کو دیکھ لیں، کیسے ایک چھوٹے اور حقیر سے مچھر کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرعون کو دیکھ لیں، پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا گیا۔ ابو جہل کو دیکھ لیں کہ اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ کفار کی چالاکیاں اور ان کا اسلحہ اور ان کی پالیسیاں اور ان کی اکانومی ان کے کسی بھی کام نہ آ سکی۔ اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ دنیا میں نہ بھی پکڑے گئے یا انہیں کچھ ڈھیل دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سدھرنے کا موقع دے رہا ہے، یا پھر انہیں آزمائش کا موقع دے رہا ہے، یا پھر موت کے وقت اور آخرت کے وقت ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ اب اگلی آیت میں امت مسلم کے لیے نصیحت اور رہنمائی ہے۔
آج اگر امت مسلمہ اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کرے کیا، یعنی امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندے گھوڑوں کی صورت میں تیاری رکھو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَأَعِدُّوا اس کا مطلب ہے عدد گننا، تعداد تیاری کرنا، یعنی کہ ہم کتنے ہیں یہ گننا۔ اسی سے بیوہ کے لیے عدت والا لفظ بھی ہے، یعنی چیک لسٹ بناؤ، پلاننگ کرو، خوب تیاری کر لو، اپنی ہمت کے مطابق تیاری کرو، گھبرائیں نہیں، فکر نہیں کریں، دشمن سے خوف زدہ بھی نہیں ہونا۔ اللہ نے فتح دینی ہے تو دوسروں سے متاثر یا ڈر کر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر ان کے پاس جدید اسلحہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو تم بھی اپنی تیاری رکھو، خوب قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ یعنی آپ ہر قسم کی قوت، خواہ کوئی بھی ہو، اس قوت میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ چیز جو جنگ کا حصہ بن سکے، جو جنگ میں قوت کا حصہ بن سکے، اس میں آ جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، 3 دفعہ فرمایا کہ یاد رکھو اصل قوت رمیون ہے، یعنی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الامارہ، حدیث کا نمبر ہے 1917۔ رامیون کا لفظ اگرچہ تیر اندازی کے معنی میں بھی آتا ہے، مگر اس میں تیر کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو دور سے پھینکی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، سورۃ انفال کی آیت نمبر 17۔ اس سے مراد مٹی اور کنکریوں کی مٹھی پھینکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور سے مار کرنے والی جو بھی چیز تھی آپ نے جنگ میں استعمال فرمائی، حتیٰ کہ منجنیق بھی دشمن کے خلاف استعمال فرمائی، جس کے ساتھ دور سے پتھر پھینک کر قلعوں کی دیواریں توڑی جاتی تھی۔ اور ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے غلبے کے زمانے میں ہر پٹرول سے چلنے والا ہتھیار، مثلا نفت یعنی پٹرول وغیرہ کے ہتھیار استعمال کیے۔ بارود کی ایجاد کے بعد بھی ترک خلفاء توپوں کی تیاری سے غافل نہیں رہے، مگر افسوس اس کے بعد مسلمانوں نے اس حکم سے اتنی بے پرواہی کی کہ دشمن اس میدان یعنی اسلحہ کی تیاری میں ان سے بہت آگے نکل گیا۔ اب دیکھیے عالم اسلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کے باوجود اسلحے کے لیے غیروں کا محتاج ہے۔ چھوٹے موٹے ہتھیار تو بنتے ہیں، مگر ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، گاڑیاں، کمپیوٹر، توپیں، ریڈار، اس طرح کی تمام چیزوں میں وہ دوسروں کا دستے نگر ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس کے نتیجے میں کفار مسلمانوں کی دولت بھی لوٹ رہے ہیں، ان کے وسائل اور دینی اقدار کو بھی چھین رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان ہتھیاروں اور جہازوں کی ضروریات وغیرہ روک کر مسلمانوں کو بے بس بھی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان اگر ایٹم بم بنا سکتا ہے تو وہ ایسی کون سی چیز ہے جو مسلم ممالک نہیں بنا سکتے، مگر مسلمانوں کی دین سے بیگانگی، دشمن کی چال بازی، اپنوں کی غداری اور طمع اور حرص کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بزدلی ان میں یہ چیزیں بنانے کی جرت ہی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی گاڑی
रेल गाड़ी या हवाई जहाज पर सवार होकर अपने मुल्क में या बैरून मुल्क सफर करते हैं तो दिल में सख्त तकलीफ होती है कि ये तमाम सवारियां हमारे दुश्मनों की बनाई हुई हैं। हम अपने बल बोते पर कुछ भी नहीं बना सके। ये सब मुसलमानों के रहनुमाओं का किया धरा है जो अपने अवाम ही की तस्वीर हैं। मगर मायूस होना किसी सूरत भी जायज नहीं और ना कफार को नाकाबिले शिकस्त समझकर हाथ तोड़कर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक कुफार जितनी भी कोशिश कर लें कभी नूरे इस्लाम को नहीं बुझा सकेंगे। फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ कारिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों के साथ बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है, अगरचे काफिर लोग नापसंद करें। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन कायम रहेगा, ये दीन हमेशा कायम रहेगा। मुसलमानों की एक जमात क़यामत कायम होने तक इसकी खातिर लड़ती रहेगी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 1922, बाबुल इमारा। देखिए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस वक्त मुजाहिदीन इस्लाम और कफार के दरमियान जो जंग जारी है उसमें अहले इस्लाम की किस कदर आजमाइश बाकी है और कफार अल्लाह ताला से बगावत की जिस हद तक पहुंच चुके हैं उनकी सजा में अभी कितनी देर बाकी है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानने वाले हैं। और अल्लाह ताला अपने किन बंदों के हाथों कफार को किस तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाता है। फरमाने इलाही है, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 38, व इन ततवल्लु यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा और लोग ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। और उसके बाद है व मिर रिबातिल खील, घोड़ों की तैयारी के हुक्म से, यानी अपनी हिम्मत के मुताबिक तैयारी करनी है। ये कुव्वत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तीर या तलवार थे। आज के दौर में एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है और इसी तरह के दूसरे हथियार भी। और फिर रिबात यानी घोड़े तैयार रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, घोड़ों के पालने वाले 3 किस्म के हैं, एक तो अजर सवाब पाने वाले, एक ना तो सवाब ना अजाब पाने वाले, एक अजाब भुगतने वाले। जो जहाद के इरादे से पाले उसके घोड़े का चलना फिरना चुगना बाइसे सवाब है, यहाँ तक कि अगर वो अपनी रस्सी तोड़कर कहीं चढ़ जाए तो भी उसके निशानात कदम और उसकी लिद पर भी उसे नेकियां मिलती हैं। किसी नहर पर गुजरते हुए वो पानी पी ले, अगरचे मुजाहिद ने पिलाने का इरादा ना भी किया हो, ताहम फिर भी उसे नेकियां मिलती हैं। बस ये घोड़ा तो उसके पालने वाले के लिए बड़े ही अजरो और सवाब का जरिया है। और जिसने घोड़ा इस नियत से पाला कि वो दूसरों से बेनियाज हो जाए, फिर अल्लाह का हक भी उसकी गर्दन और उसकी सवारी में नहीं भूला, ये उसके लिए जायज है, यानी ना इसे अजर ना इसे गुना। तीसरा वो शख्स जिसने फखर और रिया के तौर पर पाला और मुसलमानों के मुकाबले के लिए वो उसके जिम्मे वबाल है और उसकी गर्दन पर बोझ है। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। कल के घोड़े थे आज ही गाड़ियां, फजाई हमलों के लिए जहाज, शटल, खलाई जहाज, रॉकेट, हर वो चीज जिससे दुश्मन के साथ मुकाबला किया जा सके, जिसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल किया जा सके। मकसद क्या है? दिफा करना, यानी जिससे इस्लाम का दिफा हो सके, उसके लिए मुकम्मल तैयारी रखना। खुलासा हदीस है कि माल और जान से भी जिहाद किया करो, जबानों से भी जिहाद करो, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। हर मुमकिन तरीके से कोशिश करो। हम सब मैदान जंग में तो नहीं जाते, लेकिन हम तैयारी पूरी रखें। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह के दीन को फैलाएं और सिखाएं। उम्मत मुसलमा अपनी तैयारी करे, अपनी नस्लों की बेहतरीन तरबियत करें। अगर हमने तैयारी तो पूरी की लेकिन अच्छी तरह काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए नतीजा अल्लाह के हाथ में देते हुए अपनी तरफ से अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। यही मिन रिबातिल खैल, इस हुक्म में सवार फौज की अहमियत जाहिर है।
قوتین اور رباط الخیل میں یہ سبھی آ جاتے ہیں، یعنی فوج بھی اس میں شامل ہے، آپ دوزیں بھی، جنگی جہاز بھی، بختر بند گاڑیاں بھی، بحری بیڑے اور جاسوسی کے آلات بھی، اور ادارے بھی، اور علام کے ذرائع، یہ سب آ جاتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود قیامت تک جنگ میں گھوڑوں کی ضرورت اور اہمیت کبھی ختم نہیں۔ جو کام یہ مبارک جانور سر انجام دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ حضرت عروہ بارکی اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھوڑے، ان کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، اجر اور غنیمت۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الامارہ، حدیث کا نمبر ہے 1872 اور 1873۔ اس لیے مسلمانوں کو ڈرائیور، پائلٹ، ملاح، بحری مجاہد، تیراک اور غوطہ خور ہونے کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار ہونا بھی لازمی ہے۔ کس لیے؟ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، یعنی اس قدر مضبوطی اختیار رکھو کہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن اور تمہارے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہر شخص تم سے خوف زدہ رہے اور لڑنے کی کبھی جرت نہ کرے۔ ان واضح دشمنوں میں مشرکین، یہود و نصارہ اور جانے پہچانے منافق بھی شامل ہیں۔ وآخرین من دونہم، اس سے مراد مسلمانوں کی صفوں میں کفار کے چھپے ہوئے ہمدرد اور منافق لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اقوام جو بظاہر اس وقت تو تمہارے خلاف نہیں، مگر موقع پانے پر دل میں تم سے لڑائی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تمہاری مکمل تیاری اور ہر وقت جہاد میں مصروف رہنا سب کو خوف زدہ رکھے گا، جبکہ بعض مفسرین نے اس سے جن اور شیاطین کے لشکر مراد لیے ہیں۔ تمہاری تیاری کی بدولت وہ بھی دشمنوں کے دلوں میں لڑائی کے جذبات نہیں ابھار سکیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر اس آیت کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اس سے جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب مقصود ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہ فضیلت اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی تفصیل تو آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں پڑھ چکے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، بھرپور جنگی تیاری اور جہاد رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمن صلح کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کی طرف مائل ہونے والوں سے صلح کر لینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اسلامی جہاد کا مقصد اللہ کا دین اور اس کا غلبہ ہے۔ ہر حال میں غیر مسلموں کو تیخ کرنا نہیں ہے، نہ ہی انہیں زبردستی مسلمان بنانا ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں بہت سی دینی اور دنیاوی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے کفار اسلام سے واقف ہوں گے، اسلام کی اشاعت بڑھے گی، جس کا نتیجہ یقیناً یہی نکلے گا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور بعض اوقات جزیے پر بھی صلح ہوگی، جو مسلمانوں کی مالی قوت میں اضافے کا باعث ہوگی، اور دنیا میں جنگ کے ماحول کی بجائے امن اور اطمینان کا دورہ ہوگا، جو صرف اسلام کے غلبے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ محض ہمت ہار کر بزدلی کی وجہ سے خود دشمن کو صلح کی پیشکش نہیں کرنی، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ دشمن کے سامنے بزدلی دکھانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دشمن سے بھیڑ جاؤ تو پھر پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ صلح کی صورت میں کفار کی عہد شکنی یا سازشوں کے خطرے کی پرواہ بالکل نہیں کرنی، بلکہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ هو السمیع البصیر، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سن رہا ہے۔ جناح کا مطلب ہے جھکنا۔ جھکنے کے معنی میں پرندوں کے پر کو بھی کہتے ہیں، یعنی پرندے تھوڑا جھک کر اڑتے ہیں، تو اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تھوڑا سا جھک جائیے، یعنی اگر دشمن جھک گیا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا جھک کر صلح کر لیں۔ لِلسَّلْمِ، اس کے معنی ہے صلح کے، یعنی وہ خواہش ظاہر کریں کہ وہ صلح کی طرف مائل ہیں
تو آپ بھی مائل ہو جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ خود سے کمزوری دکھا کر دشمن سے صلح کی درخواست نہیں کرنی، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سن رہا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو بے شک تجھے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا، ان کے دلوں کے درمیان الفت نہیں ڈالتا، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یریدوا ان یخدعوک، اگر وہ ارادہ کریں تجھے دھوکہ دینے کا۔ یخدعوک اس کا مطلب ہے کپڑے کو موڑنا، چھپانا یا دھوکہ دینا۔ اس صورت میں خاص طور پر حسبی کا لفظ اللہ پر توکل کرنے کا بیان جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گا۔ مسلمانوں کا حال حلیہ جنگ اور امن دونوں صورتوں میں بہترین ہونا چاہیے۔ اپنے کردار سے اسلام کو ظاہر کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ اس جملے میں پچھلی آیات کے جملے وتوکل علی اللہ کی مزید تفصیل اور تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ اگر ان کے ارادے میں فطور بھی ہے تب بھی آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کافی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس نے کس طرح اپنی خاص مدد کے ساتھ آپ کو قوت بخشی، آپ کو طاقت دی، اہل ایمان ساتھی دیے، ان کی باہمی عداوتیں جو آپ پوری زمین کی ہر چیز خرچ کرنے پر بھی دور نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، یعنی ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اس نے اپنا خاص فضل و کرم کیا اور ان کے دلوں کی ساری قدورتیں دور کر کے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور انہیں یکجاں بنا دیا۔ اور انہیں یکجاں بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑا کر دیا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، مگر اس کا غلبہ اندھے کی لاٹھی نہیں، وہ کمال درجے کی حکمت بھی رکھتا ہے، اس لیے تم صرف اسی پر بھروسہ رکھو۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ حسبی کا جو لفظ ہے نا، وہ اس صورت کے اندر، اس سبق کے اندر بار بار آپ کے سامنے آئے گا، یعنی دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے۔ خالص محبت تحفے دینے سے، زیور دینے سے یا دعوتیں کرنے سے بالکل بھی نہیں ملتی، یہ اللہ ڈالتا ہے جس کے دل میں چاہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مہاجر اور انصار، ان کی محبت کی مثال تو آج تک کہیں نہیں ملتی اور نہ ہی کہیں دیکھی ہے۔ مصرف القلوب اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، چاہے رشتے سسرالی ہوں یا ددھیالی یا ننہالی ہوں یا کوئی بھی رشتہ ہو۔ قیمتی گفٹ دینے سے، بہو کو زیور دینے سے، داماد کو گاڑی دینے سے محبتیں نہیں ملتی، دوستوں کو قیمتی گفٹ کرنے سے محبت اور خلوص نہیں ملتا۔ خالص محبت وہی ہے جو اللہ کی خاطر کی جائے اور اللہ کے دین کی خاطر کی جائے۔ سچی محبت اللہ کی دوستی سے ملتی ہے۔ اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا، اللہ کی خوشی کا خیال رکھیں گے، اللہ آپ کی خوشی کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے، کسی بھی رشتے میں اللہ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رشتے کو ایمانداری سے نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان رشتوں کے دلوں میں تمہاری محبت اور تمہاری عزت ڈال دے گا۔ مفہوم حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی اپنے بندوں کے دلوں میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے
उसके बाद ज़मीन वालों के दिलों में वो मकबूल कर दिया जाता है। और जब अल्लाह ताला किसी आदमी से नाराज होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि मैं फलां से बुग़्ज़ रखता हूँ, बस तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। फिर वो भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं। फिर आसमान वालों में मनादी कर देते हैं कि अल्लाह ताला फलां शख्स से बुग़्ज़ रखता है, तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। वो भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं। उसके बाद ज़मीन वालों में उसकी दुश्मनी जम जाती है, यानी ज़मीन भी अल्लाह के जो नेक बंदे या फरिश्ते हैं वो उसके दुश्मन रहते हैं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, फिरकाबाजी में ना पड़ें, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह गालिब है कि उसने दीनी भाइयों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी और वो हिकमतों वाला है। उसके हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे तो मुसलमान कामयाब थे। अब कुरान से दूर हो गए हैं, दीन से दूर हो गए हैं, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में नहीं रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, उसके अहकाम की दिलों में कदर नहीं रही। तो देखिए, हजारों की तादाद होने के बावजूद, एटॉमिक एनर्जी में माहिर होने के बावजूद, एटम बम रखने के बावजूद आज हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जिहाद तर्क कर दिया है। कश्मीर में देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है, मगर मजाल है कि किसी के कान पर जूं तक रेंग जाए। मजाल है कि हाकम कभी जिहाद का हुक्म दे दे। क्या अब भी जिहाद फर्ज नहीं है? कश्मीर को देख लीजिए, फलस्तीन को देख लीजिए, शाम, आप देखिए लुबनान और बरोत को देख लीजिए। अब इसके बाद भी कुछ और जरूरत है जिसके बाद जिहाद का हुक्म दिया जाएगा। क्या जिहाद अब भी फर्ज नहीं है? क्या अब भी हुक्मरानों को जिहाद की इजाजत नहीं देनी चाहिए? जिहाद के लिए हुक्म नहीं करना चाहिए? कश्मीर में माओ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन्हें हब्से बेजा में रखा हुआ है, बेकसूर और मासूम लोगों का कत्लो आम किया जाता है। तो क्या अब भी जिहाद फर्ज नहीं? क्या अब भी हमारे हुक्मरान इस बात के पाबंद हैं कि वो जिहाद का हुक्म नहीं दे सकते? क्या अब भी जिहाद का हुक्म नहीं दिया जा सकता? बात हो रही थी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की। तो देखिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें तो ही हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाफा 1000 को कहते हैं, यानी गिन गिन कर रखते हैं, जोड़ते जोड़ते पैसा जमा होता रहता है। इसी से अल्लफ यानी अलफ मुराद है कि दिल में मोहब्बत जमा हो जाती है। जब इंसान अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो फिर सब शिकवे, सब डर खत्म हो जाते हैं। सैयदना इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनकी ये मोहब्बत राहे हक में थी, तौहीद और सुन्नत की बिना पर थी। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, एहसान की भी नाशुक्री कर दी जाती है, लेकिन जब अल्लाह की जानब से दिल मिला दिए जाते हैं, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जुमले की आयत तलावत फरमाई, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है, उसी पर ही भरोसा रखना चाहिए। उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। अल्लाह का हर काम किसी हिकमत से खाली नहीं होता, इसलिए अल्लाह पर भरोसा मुकम्मल रखना चाहिए। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन। देख लीजिए, फिर हस्बी अल्लाह का सबक आ गया। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु, यानी ऊपर फरमाया था कि अल्लाह ताला आपको काफी है। इससे शायद कोई ख्याल करता कि अल्लाह ताला की तायद सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, इसलिए दोबारा यहाँ पर यही जुमला लाकर साथ मोमिनीन का भी इजाफा कर दिया है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी पैरवी करने वाले तमाम मोमनों को काफी है। व मनित्तबअका, इसमें वाव का अतफ हस्बुका के काफ पर है, यानी अल्लाह तुझे और तेरे पीछे चलने वाले मोमनों को काफी है। ये इसलिए फरमाया कि जब बंदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं फिर अल्लाह काफी हो जाता है। सच्ची इज्जत, सच्ची मोहब्बत, सच्ची कामयाबी तब ही मिलती है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। अगर कोई अपना फिरका बनाएगा, अगर कोई बिदात करेगा, अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करेगा तो ना मोहब्बत मिलेगी और ना ही कामयाबी मिलेगी। अपने दिलों को बड़ा रखें, अपने दिल बड़े कर लें, सब मुसलमानों के लिए खैर खाही महसूस करें, फिर अल्लाह ताला देखिए कितना अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला आप और आपके साथियों
سب کو کافی ہے، سب کے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنے اور اسی کو کافی سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے پھر کہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر متعدد مقامات پر صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم ہے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ، توکل کا یہ حکم المؤمنون اور المتوکلون کے الفاظ کے ساتھ 9 جگہ ہے، اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 23۔ اور صرف اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ مخلوق تو خود اپنے لیے کافی نہیں، وہ دوسروں کو کیا کفایت کرے گی۔ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احد کے بعد کفار کے جمع ہو کر دوبارہ حملہ آور ہونے کے موقع پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر اور تفسیر سورۃ آل عمران، حدیث کا نمبر ہے 4563۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور میرے ساتھی کافی ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ یہ جو میری بہنیں اکثر سوال کرتی ہیں نا کہ آپی جان کوئی ایسی دعا بتا دیں پریشانیاں دور ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو یاد رکھیں آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی آزمائش میں ہیں، کسی بھی قسم کا خوف تمہارے دلوں میں ہے، کسی انجانے خوف سے آپ خوف زدہ ہیں، یا کسی دشمن کا خوف آپ پر حاوی ہو چکا ہے، آپ کے دل پر چھایا ہوا ہے، تو آپ کے لیے یہ دعائیں بہترین ہیں۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیں کہ اللہ آپ کو کافی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، نوٹ بھی کر لیں۔ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورۃ آل عمران آیت نمبر 160۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ پر پھر لازم ہے کہ مومن بھروسہ رکھیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی، ایمان والوں کو لڑائی پر ابھار، یعنی انہیں رغبت دلا یا حرص دلا۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو ان 1000 پر غالب آئیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ حرض المؤمنین علی القتال، تغرید کا معنی ہے خوب رغبت دلا کر کسی کام پر ابھارنا۔ قرآن مجید میں جہاد کا ذکر تقریباً 7 پاروں کے برابر بنتا ہے۔ حرض المؤمنین علی القتال، کتب حدیث میں کتاب الجہاد اس کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں 20 مسلمانوں کو کفار کے 200 آدمیوں پر غالب آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر یہ حکم خبر کی صورت میں ہے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ حکم بہت تاکید کے ساتھ دینا ہو تو وہ خبر کے الفاظ میں دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہنا ہو کہ سب لوگ نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو کہا جاتا ہے سب لوگ مسجد میں جائیں،
यहाँ 20 मुसलमानों को कफार के 200 आदमियों पर गालिब आने का हुक्म दिया जा रहा है, मगर खबर के अल्फाज में अगर तुम में से 20 साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे। मराद इसकी क्या है? मराद इससे ये है कि गालिब आएं। इसकी दलील अगली आयत है कि अब अल्लाह ताला ने तुमसे तखफीफ कर दी है, सो अगर तुम में से एक साबिर हो तो 200 पर गालिब आएंगे। मराद ये है कि 200 पर गालिब आएं। जाहिर है कि तखफीफ अमर यानी हुक्म में होती है, खबर में नहीं। इन आयात में खुशखबरी भी है, मगर ईमान और सब्र के साथ मशरूत है। और आज के दौर में हम खवातीन कैसे रिगबत दिला सकती हैं? हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि हम आज के दौर में कुरान के इल्म के साथ लोगों को जोड़ दें। आज हम दीन इस्लाम को सीखने और इस पर अमल करने की दावत दें। हम अपने घरों और खानदान वालों को, मोहल्ले वालों को तरगीब दिलाएं, कुरान के साथ जोड़ें, एक दूसरे को दीन पर थाम कर रखें, एक दूसरे को हिकमत और मोहब्बत के साथ दीन पर जम जाने में मदद दें। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, यानी समझ से काम नहीं लेते, ना सवाब या शहादत के हसूल की नीयत होती है, ना अजाब से बचने की, ना ही वो किसी पायदार और दायमी मकसद के लिए लड़ते हैं। इसलिए उनमें वो जज्बा और अखलाकी कुव्वत मौजूद नहीं होती जो इन्हें मैदान जंग में डटे रहने का हौसला अता करे। लिहाजा ये इन सरफरोश मुजाहिदीन का कैसे मुकाबला कर सकते हैं जिनकी बड़ी तमन्ना क्या है भला बताइए? जी बिल्कुल सही, शहादत, यानी जिनकी सबसे बड़ी तमन्ना है शहादत, शहादत की फजीलत हासिल करना। 20 को 200 पर गालिब आने के बाद 100 के 1000 पर गालिब आने के बयान में ये हिकमत है कि लश्कर छोटा हो या बड़ा, हर एक को ये हुक्म है और हर एक से अल्लाह की मदद का वादा है। अल-आना खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम व आलिमा अन्ना फ़ीकुम दअफ़न व इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबु मिअतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबु अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और जान लिया कि यकीनन तुम में कुछ कमजोरी है, बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो 200 पर गालिब आएं, और अगर तुम में से 20,000 हों तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-आना खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम। इस आयत की तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब गुज़श्ता आयत नाजिल हुई तो मुसलमानों को अपने से 10 गुना कफार के मुकाबले में डटे रहने का हुक्म दुश्वार मालूम हुआ। फिर तखफीफ का हुक्म आ गया और अपने से 2 गुना के मुकाबले में साबित कदम रहना वाजिब और भागना हराम करार दे दिया गया। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, किताब तफसीर सूरत अनफाल की। बाब है अल-आना खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम। हदीस का नंबर है 4653। अगर कफार दुगने से ज्यादा हो तो भागना गुनाह नहीं, लेकिन लड़ना और जमे रहना बहरहाल अफजल है, जैसा कि अहद नबवी और खुलाफाए राशिदीन के अहद के वाक़यात से मालूम होता है। इस आयत में ये खुशखबरी भी है कि मुसलमानों के लश्कर हजारों तक जाएंगे। मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द तुरीदूना अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुन हकीम। कभी किसी नबी के लायक नहीं कि उसके यहाँ कैदी हों, यहाँ तक कि वो जमीन में खूब खून बहा ले। तुम दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत को चाहता है, और अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। गजवा बदर के बाद कुछ जंगी कैदी भी हाथ आए। माले गनीमत तो मुसलमानों ने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कैदियों के बारे में सोच में पड़ गए। मुस्नद अहमद में है कि बदर के कैदियों के बारे में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मशवरा लिया कि अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे कब्जे में दे दिया है, बताओ क्या इरादा है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर अर्ज किया कि इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुंह फेर लिया, फिर फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे बस में कर दिया है, ये कल तक तुम्हारे भाई बंद ही थे। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर अपना जवाब दोहराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुंह फेर लिया और फिर वही फरमाया। आपकी दफा सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी राय में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खता से दरगुजर फरमा लीजिए और इन्हें फिदिया लेकर आजाद कीजिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से गम के आसार जाते रहे।
عفو عام کر دیا اور فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی تھی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنائے پھر انہیں قید رکھے یا احسان کرے یا فدیہ لے، جب تک میدان جنگ میں خوب خون ریزی کے بعد کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور وہ دوبارہ مقابلے کی جرت نہ کر سکیں، یعنی دوبارہ مقابلے کے قابل نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسلمانوں، تم نے بدر میں قیدی بنانے میں اتنی جلدی سے کام لیا؟ تم فدیے کی صورت میں دنیا کا سامان چاہتے تھے اور اللہ تمہارے لیے اعلی کلمت اللہ کے ذریعے سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا تھا، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تمہارا یہ عمل عزت و حکمت کے مطابق نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا سورۃ محمد کی آیت نمبر 4 میں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، تو جب ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قیدی بنانے میں عجلت کے بعد دوسری فروگزاشت یہ ہوئی کہ قیدیوں کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا آیا، کیونکہ اس وقت فدیہ لینے کی بجائے انہیں قتل کرنے سے کفر کی کمر ٹوٹنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچا زاد بھائی اور خاندان ہی کے لوگ ہیں، سو میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہو، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے خلاف ہے، یعنی ان کے مطابق نہیں ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ اسلام سے سچی محبت تھی۔ عقیل کو حضرت علی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑائیں، اور میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرغنے ہیں، کفر کے سردار ہیں۔ اکثر مسلمانوں کی رائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی، کیونکہ اس میں کچھ مالی فائدے بھی تھے اور کچھ انسانی اور رشتہ داری کی محبت بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار کر لیا۔ پھر جب دوسرے دن کی صبح ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مان لیا، اس سے اگلے دن جب صبح ہوئی میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روؤں، ورنہ کم از کم آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت ہی بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق دیا تھا۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی قریب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک درخت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 سے 69 تک۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الجہاد، حدیث کا نمبر ہے 1763۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دیں کہ انہیں قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں، اس شرط پر کہ ان میں سے آئندہ اتنے ہی قتل کیے جائیں گے۔ انہوں نے فدیہ لینا اور آئندہ اپنے آدمیوں کی شہادت کو اختیار کر لیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو
صحیح قرار دیا ہے۔ یہ صورت چونکہ بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب فرمایا اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم نے ان 70 کو نہ مارا تو آنے والے احد کے مقابلے میں وہ بڑی تیاری سے واپس آئے اور 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اب اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے لیا اس کے بدلے پر تم پر اللہ کا بڑا عذاب ہوتا۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اور اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، یہاں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب سے مراد کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک اجتماعی غلطی تھی۔ اگر اللہ کا حکم واضح ہو اور مسلمان اس کو نہ مانے تو گناہ ہے، سخت سزا ملے گی، لیکن اگر معاملہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے، امت مسلمہ کے عالم اور نیک لیڈر مل کر کوئی فیصلہ کر لیں تو انہیں ایک درجہ ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے خوف الہی رکھتے ہوئے مشورے سے کام کیا۔ بے شک وہ کام غلط ہو جائے تو نیک نیتی کا ثواب مل جائے گا، اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تو پھر دگنا ثواب ملے گا، ایک صحیح نیت کا اور دوسرا صحیح فیصلے کا۔ اور اگر خوف الہی نہ ہوتا تو پھر عذاب ملتا۔ اور دوسری خاص بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کریں اور نیکیوں کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ بعض اوقات انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو غافل پا کر کوئی غلطی یا گناہ کروا دیتا ہے، پھر انسان کو افسوس اور پچھتاوے میں ڈال کر نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے بہترین بات یہی ہے کہ جو ہی کوئی غلطی سرزد ہو جائے توبہ کر لیں، بیٹھ کر افسوس کرنے کی بجائے، وقت ضائع کرنے کی بجائے دل سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور نیکیوں پر استقامت سے جمے رہیں۔ اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث جس کا نمبر 335 ہے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ اس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے تو اسی کو پسند فرمایا ہے۔ اور دوسری وہ ریزن جو بدر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے غلطی سرزد ہوئی اور پھر ان کے گناہ بخشے جانے کے بارے میں، جس پر ابھی بات کی جا چکی ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دے، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو بعض نے اسلام کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے مجبور کیے جانے پر جنگ میں شرکت کی تھی۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو فدیے کی معافی نہیں دی گئی، بلکہ دل سے مسلمان ہونے کی صورت میں لیے گئے فدیے سے بہتر عطا اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم یہ آیت میرے بارے میں اتری جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کی خبر دی اور درخواست کی کہ مجھ سے جو 20 اوقیہ فدیہ لیا گیا ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 20 کے بدلے میں 20 غلام دیے جو سب میرے مال سے میرے لیے تجارت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ عز و جل سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی اپنے پاس سے دیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد والسیر، اور حدیث کا نمبر ہے 3049۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اللہ سے اس سے پہلے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ،
یعنی اگر وہ اسلام کا دعویٰ یا آئندہ آپ سے نہ لڑنے کا وعدہ صرف رہائی اور آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے دل میں کھوٹ ہے، تو پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی خیانت کی۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر قابو عطا فرمایا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری اور قیدیوں کے لیے وعید ہے۔ فَأَمْكَنَا اس کا مفعول محذوف ہے، یعنی امکانہ کا منہم کہ اس نے آپ کو ان پر قابو دے دیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دوسرے مسلمانوں کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ مکہ جا کر بدل نہ جائیں۔ یہاں تو مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ماحول کا اثر بھی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے قریب رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اب کہیں واپس جا کر دھوکہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو، پہلے بھی یہ مصیبت میں پڑے ہیں، پھر دھوکہ دیں گے تو پھر سزا پا لیں گے۔ کسی چیز میں شبہ پڑ جائے، برا پراپوگنڈا سنیں تو خود پتہ کریں، خود جا کر دیکھیں، خود تحقیق کریں۔ یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام رزق لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہدایت سے دور ہو جائے۔ تو کوئی مسلمان چاہے ہدایت پر آنا چاہے تو آنے دیں، شک نہ کریں کہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج کچھ فرقے اور مسلک والے لوگ تو اپنے مسلمان بچوں کو اپنی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اسلام تو کافروں کو دین سکھانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے صحیح طریقے پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا النصارى أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا وإن انتصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ انفال کے آخر میں ان آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان 4 قسم کے تھے۔ پہلے وہ جو پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین یعنی اولین ہیں، دوسرے انصار مدینہ، تیسرے وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور چوتھے وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، ان سے مراد اولین مہاجر ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ والذین آووا والنصاروا، یہ انصار ہیں، ان کی فضیلت بھی بے شمار ہے، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المغازی، حدیث کا نمبر ہے 4330۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولیاء سے مراد دوست، حمایتی، مددگار، اور ایک دوسرے کے وارث بھی، ایک دوسرے کے کام آنے والے بھی، ایک دوسرے کے ہمدرد بھی۔ اور دوسرے مفہوم کے مطابق اس میں اشارہ ہوگا اس مفاخات یعنی بھائی چارے کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا تھا، جس کی بنا پر جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق آپس میں بھائی بننے والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیات نازل کر دی جو کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 75 میں ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا، یہ اس عہد کے مسلمانوں کی تیسری قسم ہے۔ دارالسلام قائم ہونے کے باوجود
اس کی طرف ہجرت نہ کرنے اور کفار کی غلامی میں رہنے پر قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان ابھی کچا ہے، یہ لوگ جہاد میں حصہ لے ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے ساتھ پہلے دو فریقوں جیسی دوستی اور حمایت کسی طرح بھی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ انستنصروکم فی الدین، مثلاً کافر ان پر ظلم کر رہے ہوں اور وہ تم سے مدد مانگے تو تم پر انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑانا فرض بندہ ہے۔ فرمایا سورۃ نساء کی آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، یعنی اگر تمہارا کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے تو تم معاہدے کو پشت پر ڈالتے ہوئے ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ ان مسلمانوں سے یہی کہا جائے گا کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالسلام میں چلے آئیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں، اگر یہ تم نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کافر آپس میں خواہ جتنی بھی مرضی دشمنی رکھتے ہوں، جتنے مرضی ایک دوسرے کے خلاف ہوں، لیکن اسلام کے خلاف سب ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں۔ کافر کافر ہی کا دوست ہے، مسلمان کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے مسلمان اور کافر کا آپس میں دوستی کا رشتہ، حمایت اور محبت کا رشتہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ الا تفعلوا، یعنی اگر تم آپس میں محبت، حمایت اور مدد نہیں کرو گے اور کفار سے ترک موالات نہیں کرو گے، یعنی ان کے ساتھ باہمی محبت، تعاون اور ایک دوسرے کے وارث بننا نہیں چھوڑو گے اور قطع تعلقی نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6764 اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1614۔ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، یعنی مسلمانوں کے راز ظاہر ہوتے رہیں گے، آئے دن جنگ رہے گی، کفار کے خلاف مسلمانوں کے یکجان نہ ہونے سے اسلام اور مسلمان کمزور ہوں گے، ان کا روب جاتا رہے گا، کفار غالب آئیں گے تو ان کے ساتھ رہنے والے مسلمان مجبوراً مرتد ہو جائیں گے، یا پھر انہی کے رسم و رواج اور عقائد کو قبول کر لیں گے، یا ان پر پھر خاموش رہیں گے، یا شدید آزمائش کا شکار ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ کفار کے غلبے اور ان کے ساتھ رہ کر ان کی غلامی پر قناعت یا ان سے دوستی کی صورت میں اللہ کی زمین پر کسی صورت امن قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر طرف فتنہ و فساد، جنگ و جدل، شرک و کفر، بے حیائی اور بدکاری ہی کا دور دورہ ہوگا۔ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لاکھ تمہارے ساتھ دوستی کا دعویٰ کریں۔ دیکھیے لوگ نعرے بازی بہت کرتے ہیں، بہت نعرے لگاتے ہیں دوستی کے، محبت کے، مدد کرنے کے، لیکن وقت پر کبھی کام نہیں آتے۔ تم کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ اسلام نے پوری دنیا کو صرف دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، مسلم اور کافر، نہ رنگ، نہ نسل، نہ امیر، نہ غریب، صرف دین کی بنیاد پر دو گروہ بنے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والا اور دوسرا اللہ کو نہ ماننے والا، یعنی کافر اور مسلمان۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔
ایک گروہ نے تو گھر چھوڑا، ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا، وہ ہے مہاجرین کا گروہ۔ دوسرے وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جہاد کیا اور آنے والوں کو پناہ دی، مدد کی ان کی، انصار کا گروہ۔ یہ مہاجرین و انصار کے دونوں گروہ سچے مسلمان ہیں، یعنی جو ہجرت کر کے نہیں آئے ان کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ اسلام کے لیے قربانی نہیں دے دیتے، تو ان کے دین پر سچا ہونے کے بارے میں یقین نہیں کیا جا سکتا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس سے یہی دو گروہ مراد ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کے گروہ۔ یہاں پر مہاجرین کی بیس اور سامانی کا بتایا اور انصار کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے گھر بار، کاروبار، مال مویشی، ہر چیز وہیں پر چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں موجود صحابہ کرام کو دو گروپس میں تقسیم کر دیا گیا، ایک گروپ کو انصار اور دوسرے گروپ کو مہاجر کا نام دے دیا گیا۔ ہر ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کا ساتھی بنا دیا گیا۔ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے مکے کے بڑے مسلمان تاجر عبد الرحمن عوف بھی شامل تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور ان کے پاس ان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو مدینہ کے سب سے خوشحال اور سب سے مالدار صحابی سعد بن ابی رضی اللہ عنہ کا ساتھی بنا دیا گیا۔ ساتھی بنتے ہی سعد بن ابی نے اپنی مکمل دولت، کاروبار اور جائیداد کا حساب حضرت عبد الرحمن کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی تمام جائیداد میں سے 50% کا مالک مقرر کرتا ہوں۔ اب یہ بات ان حالات میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے تو کسی معجزے سے کم ہی نہیں تھی، اور تاریخ اسلام میں شاید یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی مسلمان نے ضرورت مند مسلمان بھائی کو بغیر کسی لالچ، منافع یا سود کے اپنی آدھی دولت کا حقدار قرار دے دیا ہو۔ مسلمانوں نے ضرورت مند مسلمان بھائی کو بغیر کسی لالچ اور منافع یا سود کے اپنی آدھی دولت کا حقدار قرار دے دیا ہو۔ صرف جائیداد کی حد تک ہی نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہمت دیکھیے، ان کی دوستی اور محبت کا اندازہ کریے کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ جائیداد کے علاوہ میرے نکاح میں 2 بیویاں بھی ہیں، آپ ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیں، میں اسے طلاق دے دوں گا اور وہ عدت پوری کرنے کے بعد آپ سے نکاح کر لے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اخوت، اثار اور قربانی کا یہ جذبہ دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور عرض کیا، میں آپ کی محبت اور اثار کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیکی قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی قبول کرے، لیکن مجھے آپ کی جائیداد اور آپ کی ازواج میں سے کچھ نہیں چاہیے، میری خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں جہاں تجارت ہوتی ہے، میں کچھ نہ کچھ کاروبار کر لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن کر ابھرے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرح باقی انصار صحابہ نے بھی دل کھول کر مہاجرین کا ساتھ دیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، بہت بڑی سند ہے۔ دوسرا، ان کے لیے عظیم مغفرت اور بخشش ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کے لیے رزق کریم ہے، اس میں جنت کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ دنیا میں باعزت روزی کا وعدہ ہے۔ دنیا میں عزت کی روزی سے مال مراد مال غنیمت اور مال فیح ہے، جو خالص ان لوگوں کا حق ہے جو سردار کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سوچتے رہے، دیکھتے رہے، پھر ہجرت بھی کر لی، صلح حدیبیہ کے بعد اسلام ظاہر ہو گیا، پھر جہاد میں بھی حصہ لینے لگے۔
والذین آمنوا من بعد، اس آیت میں مسلمانوں کے چوتھے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا بدر کے بعد جب اسلام ایک طاقت بن گیا ایمان لا کر ہجرت کی۔ یہ لوگ بھی مہاجرین اولین اور انصار کے ساتھی شمار ہوں گے، اگرچہ سبقت کی وجہ سے پہلوں کا درجہ ان سے مقدم ہے۔ فرمایا والسابقون السابقون، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ مگر بخاری شریف کی حدیث 6168 اور مسلم شریف کی حدیث 2640، المرء مع من احبا، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت اور دوستی رہی ہے۔ حدیث کی روح سے ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، یعنی اب آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، کیونکہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قریب کی ایک زائد وجہ ہے۔ اس سے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس میں مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہی جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے اور کس کا بعد میں ہے، اس لیے اس کے تمام احکام سراسر علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ الحمدللہ سورۃ انفال کی جو تفسیر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ توبہ کا آغاز کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگوں نے تفسیر کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔